اچھا یہ بیماری آپ کو کینسر ہوئی تھی یہ جو اصل میں میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے ہلکی سی دانتوں کے اندر خارش تھی نا, خراش آئی. ہاں تو میں چلا گیا ادھر ڈاؤ میڈیکل کے اندر, جوہر والے کے اندر. اچھا تو میں جوہر والے کے اندر گیا تو وہاں پہ انہوں نے میرا چیک اپ میک اپ کیا, ایکس رے نکالا, یہ کیا. پھر بعد میں انہوں نے مجھے اسٹوڈنٹوں کے پاس بھیج دیا. اسٹوڈنٹ تھے تو انہوں نے چیک وغیرہ کیے, یہ کیا. انہوں نے جو ہے پھر مجھے اوزار جو تھے نا اسٹیم کیے ہوئے تھے نا, کچھ ایسے لگا دیے گندے اوزار. اس کی وجہ سے مجھے انفیکشن ہو گیا. جب مجھے انفیکشن ہوا تو اس کے بعد جو ہے نا یہ میں نے چیک اپ کروایا تو پھر جو ہے اس سے مجھے یہ کینسر ہو گیا. پہلے دانت نکلوانے گئے تھے صرف چیک اپ کروانے گیا تھا, دانتوں کا چیک اپ کروانے گیا. پھر مجھے یہ انفیکشن جیسا نظر آیا, ہو گیا, تو انہوں نے مجھے بولا کہ کوئی بات نہیں, یہ دانت نکلے گا, یہ صحیح ہو جائے گا. انہوں نے انفیکشن کے اندر میرا مضبوط داڑھ نکال دی. جب میں نے ان سے اپنی داڑھ طلب کی تو مجھے پتا آپ کیا کرو گے, میں نے مجھے بولا مجھے بتاؤ. جب انہوں نے مجھے داڑھ بتائی تو میری داڑھ کے ساتھ گوشت بھی لگا ہوا تھا, سمجھے. تو میرا خون بھی ان سے بند نہیں ہو رہا تھا. پھر انہوں نے ٹیشو وغیرہ لگائے, کیا کیا. پھر بڑے ڈاکٹر آ گئے, انہوں نے دیکھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ میرا خون بند نہیں ہوا, ہلکا ہلکا خون آ رہا تھا. پھر انہوں نے مجھے دیا, میرے کو بولا چلو بھائی آپ آئس کریم کھاؤ. میں نے آئس کریم وغیرہ کھائی. اس کے بعد جو ہے میں چلا آیا. تو اس کے بعد جو ہے یہ مجھے یہاں پہ کچھ سوجن جیسی محسوس ہوئی تو میں چلا گیا, میں نے چیک اپ کروایا. جب چیک اپ کروایا تو اس میں پتہ چلا کہ یہ کینسر ہو گیا ہے. پھر ہم نے آگے جو یہ کینسر تھا یہ آگے ہم نے پی ایم شفا کے اندر چیک کروایا. ڈاکٹر سہیل اسلم تھا. ڈاکٹر سہیل اسلم نے دیکھا, اس نے بولا کوئی بات نہیں, یہ چھوٹا سا آپریشن ہوئے گا, آپریٹ کے اندر یہ صحیح ہو جائے گا. وہ ڈاکٹر نے ہمیں پورا پروسیجر نہیں بتایا تھا, خالی یہی بولا تھا کہ آپریٹ ہو جائے گا. جب ہم نے وہاں سے آپریٹ کے لیے اس کو بولا, پھر اس نے کیا کام کیا کہ میرا 16 گھنٹے کا آپریشن کر دیا. میرا پورا اندر سے جبڑا نکال دیا, اور جبڑا نکالنے کے بعد جو ہے نا میری ٹانگ کی ہڈی نکالی. ٹانگ کی ہڈی سے نکال کے جو ہے نا مجھے اس کا جبڑا بنایا, اندر اسٹیل کی پلیٹیں لگائیں. تو جب وہ میرا 2 مہینے کا پروسیجر وہ پورا ہو گیا, اس کے بعد جب میں فارغ ہوا تو اس کے بعد مجھے کہنے لگا اب آپ کو شوائیں بھی لگیں گی, تو جو ہے نا آپ کو کیمو بھی ہوگی. میں نے بولا یار آپ نے تو یہ پہلے بتایا ہی نہیں. آپ نے بولا یہ چھوٹا سا آپریشن ہوگا, یہ ہوگا. ہم نے بولا کوئی بات نہیں, یہ آپ نے جبڑا بھی نکال دیا, سب کچھ کرا دیا. پہلے دھوکہ تو مجھے میرے ساتھ پی ایم شفا کے اسپتال والے نے ڈاکٹر سہیل اسلم نے کیا, جس نے مجھے پورا پروسیجر نہیں بتایا. خدا کے لیے میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں کہ آپ ایسا کام کرو, کسی مریض کو بھی اس کا پورا پروسیجر بتاؤ, اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ حال ہوگا. پھر جو مجھے شوائیں لگی, اور مجھے شوائیں بھی لگی 35 اور 100 پوائنٹ شوائیں لگی. 100 پوائنٹ شوائیں کسی کو لگتی نہیں, پر مجھے لگائی گئی ہیں 100 پوائنٹ شوائیں. کہ مجھے شوائیں لگی, اور شوائیں کے بعد جو ہے میرا رنگ کالا پڑ گیا, منہ میرے اندر زخم ہو گئے, میرا بہت سارا پھٹ گیا, ہونٹ میرے پھٹ گیا, پیپ خون آنا شروع ہو گیا. کچھ شوائیں 4 5 6 رہ گئی تھیں. جب مجھے تھوڑا سا فرق ہوا, مجھے یہ وجہ سے شوائیں لگا لو. میں نے ڈاکٹر کو بولا, میں نے بولا یار یہ میری جو داڑھی مونچھیں ہیں. بولا ہاں. میں نے بولا اگر یہ شوائیں لگانے سے جلیں گی تو مجھے شوائیں مت لگانا, میں اپنی داڑھی نہیں ختم کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بولا نہیں یہ 6 مہینے کے بعد آپ کی داڑھی آ جائے گی. پہلا جھوٹ وہ ڈاکٹر نے بولا, دوسرا جھوٹ مجھے شوائیں لگانے والوں نے بولا. اس کے بعد مجھے شوائیں لگائیں جو یہ جو ہو گیا. چلو بھائی شوائیں بھی لگ گئی, مجھے کیمو بھی لگ گئی. اس کے بعد جب جا کے میں جو ہے یہاں پہ میں چیک اپ کروانے لگا, جب چیک اپ کروایا پتہ لگا ڈاکٹروں نے بولا یہ دوائی کھا لو, وہ دوائی کھا لو. وہی دوائی کھا کے میرا بیڑا غرق ہو گیا, میرا رنگ توے کے جیسے کالا ہو گیا. پھر جب میں نے ڈاکٹر کو بتایا, ڈاکٹر نے مجھے بولا, میں ادھر چلا گیا گلشن اقبال کے اندر کینسر سینٹر کے اندر. وہاں پہ منتظر حسین جو تھا وہ ڈاکٹر تھا کینسر کا. اس سے میں نے اپنا چیک اپ کروایا. اس نے ایک دوسری لیڈیز تھی, اس کے پاس مجھے بھیجا. پھر میں نے اس کی پیمنٹ فیس اس کو دی, اس کے بعد چیک اپ کرایا. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کا جو کینسر ہے یہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگا, یہ آپ دوائیں کھائیں گا تو آپ کا کینسر ختم ہو جائے گا. میں نے پھر ان کو اسی ٹائم پہ بولا, میں نے بولا یہ کینسر آپ سے تو ختم نہیں ہوگا, مگر انشاءاللہ یہ کینسر ختم ہو جائے گا. میں آپ کی دوائی بھی نہیں کھاؤں گا, اور میں چیک اپ بھی کراؤں گا, اور جو ہے نا ٹیسٹ بھی کراؤں گا, کینسر میرا ختم ہو جائے گا. انہوں نے بولا یہ کیسے ختم ہوگا؟ میں نے بولا یہ میں جانتا ہوں. پھر اس کے بعد میں نے ڈاکٹری کا علاج چھوڑ دیا. اسی دن سے میں نے چھوڑ دیا, میں نے اپنا دیسی علاج کرنا شروع کر دیا. دیسی علاج کے بعد
ہمارا ریاض اسپتال کے اندر NTN کا ڈاکٹر تھا، اس کو میں نے جا کے بتایا، سینئر ڈاکٹر تھا، کہ جو میرے بچوں کا کلاس فیلو بھی تھا، اس کو میں نے جب جا کر چیک کرایا، اس نے مجھے بولا انکل، بولا ہاں، بولا میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے منہ کے اندر اب وہ چیز نہیں رہی. بولا آپ کیا استعمال کر رہے ہو؟ میں نے اس کو بتایا. تو ڈاکٹروں کا جو ماؤتھ واش تھا وہ سارا فیل ہو گیا. میں نے اپنا ماؤتھ واش بنایا، میں نے اپنی دوائیں بنائی ہوئی ہیں، میں اپنی دوائیں استعمال کرتا ہوں. مجھے بہت سے لوگ کینسر کے ایسے مریض ملے جو بیچارے پریشان حال تھے. میں گیا ان کے ساتھ، میں نے بیٹھ کے کچہری کی، ان کو میں نے سمجھایا. میں نے بولا کاش تو تمہارے جتنا آپریشن میرا ہوتا، تمہارے جتنی میرے کو بیماری ہوتی. میں نے بولا میرا تو جنرل آپریٹ ہوا ہے، پورا میرا جبڑا نکلا ہوا ہے، ٹانگ کی ہڈی لگی ہوئی ہے، اندر اسٹیل کی پلیٹیں لگی ہوئی ہیں، مجھے شوائیں لگی ہیں، مجھے کیمو لگی ہے. میں نے بولا میری تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. میں نے بولا آپ کا اتنا چھوٹا چھوٹا ہوا ہے، آپ پریشان ہو. شکر الحمدللہ میں نے ان کو یہ چیزیں بتائیں، ان کی جان کے اندر بھی جان آئی. میں نے بولا کینسر کوئی بیماری نہیں ہے، خالی آپ کے اندر ایک جراثیم ہے، وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ دوسرے جراثیم جو ہے وہ مخالف جراثیم وہ آپ کے پاس ہیوی ہو جاتے ہیں. جب آپ وہ چیز استعمال کرو گے کہ اس جراثیم کو وہ مار دے اور آپ کو دوسرے جراثیموں کے اندر طاقت آ جائے، آپ کے اندر سے کینسر ختم ہو جائے گا. خدا کے لیے ڈاکٹر کے پاس ان کا علاج نہیں ہے، آپ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاؤ. میرا نمبر ہے 0311 30600603 0311 30600603. براہ رابطہ آپ میرے سے رابطہ کریں. فی سبیل اللہ مجھ سے جو ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا. اور جس طریقے سے میں صحیح ہوں، آج مجھے کوئی کینسر نہیں ہے، شکر الحمدللہ، پاک پروردگار کا احسان ہے. میری ٹانگ سے ہڈی نکلی ہے، ڈاکٹر نے بولا آپ لنگڑا کے چلو گے، اور بولا کہ آپ ہاتھ میں لکڑی لے کے چلو گے. مگر دیکھو شکر الحمدللہ، آج میں یہ ایک ٹانگ سے چل رہا ہوں اور ایک ٹانگ کے اوپر کھڑا ہوں. کہاں میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، کہاں میں لنگڑا کے چل رہا ہوں، میں بالکل صحیح سائز چل رہا ہوں. ڈاکٹروں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. ڈاکٹر ہے ڈاکو، ڈی سے ڈاکٹر، ڈی سے ڈاکو. انشاءاللہ تعالی آپ آئیں، رابطہ کریں. باقی یہ ہے کہ 5 وقت نماز پڑھیں، توحید پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ سے رابطہ کریں. اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، اللہ پاک کی تسبیح کریں، اللہ کا ذکر کریں. انشاءاللہ تعالی انسان بعد میں پیدا ہوتا ہے، اس کا رزق پہلے آتا ہے، بیماری بعد میں آتی ہے، پہلا اس کا علاج آتا ہے. پروردگار عالم نے ہر چیز کا علاج دیا ہوا ہے. نا امیدی جو ہے یہ کفر ہے. جو اتنا بڑا کائنات کا مالک، اس کے آگے یہ بیماری کیا چیز ہے؟ کچھ چیز نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی آپ کا کوئی اور میرے ساتھ آپ رابطہ کریں، میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گا، جو مجھ سے ہو سکے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بتاؤں گا.